فروا وحید صاحبہ، پاکستان تو سب کی ترجیح ہے، ایجنڈا بھی پاکستان ہے، اور جو سٹرگل کر رہے ہیں اس نام پہ کہ ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، وہ اس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں شاید خاقان عباسی صاحب آ رہے ہیں یا اور آئیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آئین کے تحت ملک چلایا جائے۔ یہ چیز تو عوام کو بھی اپیل کرتی ہے۔ ہاں جی پراجا صاحب، میں آپ کے اس بات سے پہلے ذرا ایک پنجابی کی ایک مثال آپ دینا چاہوں گی، وہ آپ نتیجہ خود نکال لیجیے گا۔ عمران خان صاحب کا وہ حال ہے کہ اونا دو پتر ہوندے نے، پنجابی میں بتاؤں گی ذرا مزہ خراب ہو جائے گا ورنہ اس کا روح اس کی پنجابی کے ساتھ ہے۔ تو وہ دو پتر ہوندے نے تے جڑا پتندر ہوندا نا وہ ہسپتال پیا ہوندا تے آخری دما تے چل رہا ہوندا ہے تے دوویں گھروں پیسے لے کے آندے نے، لڑدے نے آپس دے وچ، ایک کہندا ہے میں دواں گا، دوجا کہندا ہے میں دواں گا، تیجا پھر پہلا کہندا ہے میں دواں گا، اس طرح چلدی رہندی سٹوری تے بالآخر نتیجہ نکلدا کہ پتندر صاحب جڑے اللہ تعالیٰ نوں پیارے ہو جاندے نے، ڈاکٹر منہ ویکھدے رہ جاندے نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہی حال ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے، اور وہ جو سب نتیجہ نکل رہا ہے وہ ہے کسی کا بھی لیڈر نہیں ہے، بیسکلی سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے۔ اب رہی بات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اور شاید خاقان عباسی کی آپ نے بات کی، وہ بیشتر جگہوں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ ہم بھی یہی بات روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، کیا ہم کہتے نہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے بٹھا کر یہ پولیٹیشینس کو، قومی اسمبلی کے ممبرس کو، صوبائی اسمبلی کے ممبرس کو، وزراء کو، کہ بھائی آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین کو فالو کرنا چاہیے، ہر بندے کے لیے آئین یکساں ہونا چاہیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پاکستان نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آئین ہے کس شکل میں موجود، آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس آئین سے توقع کرتے ہیں؟ وہ آئین جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دلائے، وہ آئین جو ان کا آڈٹ کرا دے الیکشن کا، وہ آئین صحیح رہے گا؟ یا وہ آئین صحیح ہے جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے شکل میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ تو مجھے بتائیں، دونوں ایکسٹریم اینڈز میں آئین تو مر گیا نا۔ اگر آئین آپ کو سہولت دے، آپ کی حکومت بنائے تو وہ پھر آئین ہے، اور اگر آئین اپوزیشن کو کوئی معاونت دے دے تو پھر وہ آئین ان کی نظر میں آئین ہے، آپ کی نظر میں آئین ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں آئین کے اتنے دوہرے معیار ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے کس سے مانگنی ہے ریلیف، جسٹس کس سے مانگنا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئین تو ہے کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اور جو آئین بچا کچا ہے وہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا فنکشنل ہوتا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پراچا صاحب، جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالی ہے، اور آپ تو ہمارے سینئر ہیں، پاکستان میں جب آئین ٹوٹا ہے اور ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، تب تک ہماری عدالتوں نے ان کو کلین چٹ دی ہے۔ یہ پہلا دور تھا کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد عدالتیں الگ پیٹرن پہ چل پڑی، اور جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ الگ ڈائریکشن میں کھڑا ہوا تھا، اور پھر اس کو کہیں بیچ میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، اور پھر اس پہ فیصل باوڑا صاحب نے بڑا ببانگ دول کہا بھی کہ ابھی تو ہم نے ڈگی کھولی نہیں تھی، ابھی تو ہم ڈگی کھولتے تو ہمارے نمبر تو پورے تھے۔ تو پوائنٹ یہ کہ جس ملک میں یہ حال ہو وہاں پر کون سا آئین؟ بہرحال آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی، وہ آئین کا حصہ ہے، پارلیمنٹ میں پاس کیا، بالکل آئین کا حصہ ہے پراچا صاحب، لیکن جو طریقہ واردات ہے نا سر، وہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ اتنی اجلت میں محبت نہیں ہوتی پراچا صاحب، اتنی اجلت میں صرف کرش ہی ہوتے ہیں، اور جو دل آ جائے تو پھر بندہ کیا کرے۔